الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم گزشتہ کئی جمعوں سے رسول اللہ کے شان، عظمت، نور کے متعلق پڑھ رہے تھے. آج انشاءاللہ تعالی رسول اللہ سے محبت کے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، میرا ایمان کامل کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنے مال، اپنی جان اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ تم رسول اللہ سے محبت کرو گے، تو تب تمہارا ایمان کمال کو پہنچے گا. یعنی ایمان لے آنا الگ ہے، ایمان کو کمال تک پہنچانا الگ ہے. اب کلمہ پڑھ لیے تو ایمان آ گیا. اب اس ایمان کو کامل کرنا ہے تو فرائض بھی ادا کرنا ہے، واجبات بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے رسول اللہ کی محبت دل میں بٹھانا ہے. تو اب دیکھیں، اپنے اسلاف سے پہلے میں آپ کے صحابہ کے بارے میں عرض کروں. صحابہ کرام اپنا ہر لمحہ اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں گزارتے تھے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھوک اور پیاس لگتی تو اب ہم جیسے اگر ہوں گے تو ہم کیا کرتے؟ بھوک اگر لگے گی تو کھانے کی طرف دوڑیں گے، اگر پیاس لگے گی تو ہم پانی کی طرف دوڑیں گے. لیکن قربان جائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک. آپ فرماتے ہیں: جب مجھ کو بھوک اور پیاس لگتی اور عالم یہ ہوتا کہ مسجد نبوی کے قریب مجھے چلنا بھی نہیں آتا، بے ہوشی کے عالم میں ہوتا، تو بھی گھسیٹتے گھسیٹتے رسول اللہ کے گھر تک پہنچتا. جب رسول اللہ نماز کے لیے باہر رونق افروز ہوتے تو رسول اللہ کے چہرے مبارک کو میں گھورتا رہتا. جب سرکار آتے آ کے کہتے کہ ابو ہریرہ کیا ہوا، تم میرے چہرے کو ایسا کیوں گھور رہے ہو؟ تو آپ فرماتے: اے رسول اللہ، اے میرے پیارے آقا، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، بلک رہا ہوں. جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو دنیا کی ہر مصیبت میری دور ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بھوک بھی میری دور ہو جاتی ہے. تو یہ اپنی شام، اپنی صبح رسول اللہ کی محبت میں گزارتے. محبت کا مطلب آپ نمازیں پڑھنا ہے، محبت کا مطلب ذکر و اذکار کرنا ہے، محبت کا مطلب جتنے فرائض اللہ نے ادا ہمارے ذمے میں کیے ہیں ان کو ادا کرنے کا نام محبت ہے. تو رسول اللہ کے عمل سے بھی محبت کرنا ہے، رسول اللہ کے قول سے بھی محبت کرنا ہے. حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے قولی، دوسری ہے فعلی. قول کے معنی زبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ اپنے زبان سے ادا کیے اس کو حدیث قولی کہتے ہیں. یعنی آپ نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث قولی ہے. آپ نے فرمایا: الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے. آپ نے یہ فرمایا تو یہ ہے حدیث قولی. اب ہے عملی. حدیث عملی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیا: تم ایک لوٹے میں پانی لے کر آؤ. وہ صحابی لوٹے میں پانی لے کر آئے. آگے پورے صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے. لوٹے میں پانی لے کر آپ اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں. 3 بار ہاتھوں کو دھوئے
اور 3 بار کلی فرمائے، ناک میں پانی چڑھائے، چہرے کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے، سر پہ مسح کیے اور اپنے پیروں کو دھوئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وضو کا طریقہ ہے۔ تو آپ پریکٹیکل کر کے بتائے تو اس کو کہتے ہیں حدیث عملی، حدیث فعلی بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث رسول اللہ کے ہم قول سے بھی محبت کرنا ہے اور رسول اللہ کے عمل سے بھی محبت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے اتنی محبت کرنا ہے رسول اللہ کے قول اور عمل کے ساتھ کہ اس کو اٹھتے وقت بھی سنت یاد آنا، بیٹھتے وقت بھی اس کو سنت یاد آنا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو فرماتے ہیں رسول اللہ کے قول سے بھی محبت کرنا ہے، عمل سے بھی، تو اسی طرح رسول اللہ سے وابستہ ہر چیز سے محبت کرنا ہے۔ اب فرماتے ہیں مسجد دور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ کا وہ مبارک دور ہے، ہر طرف خوشحالی رحمتوں کا نزول ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں۔ اس واقعے کو بخاری شریف میں کے شروحات میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے گھر کے قریب رہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ دیکھتا تھا کہ رسول اللہ کے اصحاب رسول اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ لڑکا بھی رسول اللہ کے بارگاہ میں آتا تھا، روزانہ آتا، کوئی نہ کوئی خدمت میں لگا ہوا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ شخص نے کہا یا اے مسلمانوں کے رسول، مجھے کوئی ایک ڈیوٹی لگا دیجئے، میں آپ سے آپ کی خدمت کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ تو دیکھیں کئی دن گزرے، کئی مہینے گزرے، وہ شخص رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اگر چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بیٹا تم کلمہ پڑھ لو، تم مسلمان ہو جاؤ، ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس شخص کو کوئی معروضہ، کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل خدمت کریے۔ تو کیا خدمت کرنا؟ تو وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ وضو بناتے رہیں گے تو میں وضو کا پانی رکھوں گا اور آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں پکڑوں گا، یہ میری ڈیوٹی لگا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، چلیے آپ کی یہ آج سے آپ کا یہ کام ہے کہ جیسے ہی میں وضو بنانے کے لیے آؤں گا تو تم وضو کا پانی لے کر آنا۔ دیکھو غور کرنے کے بعد یہودی ہے، رسول اللہ کی خدمت کا ایک انمول تحفہ اس کو یہ ملا کہ رسول اللہ کے وضو کے پانی کو اس کو لے آنا اس کے نصیب میں آیا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نہ ابھی مسلمان ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، بلکہ بس یہودی ہے۔ تو اب روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آتے ہیں طہارت سے فارغ ہو کر، تو وہ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کے نالین مبارک کو پکڑتا ہے، ہاتھوں میں پکڑ کر قریب بیٹھتا ہے اور رسول اللہ کو پانی وضو کا رکھتا ہے۔ جیسے ہی پانی رکھنا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہوتے ہیں۔ تو روزانہ کا یہ معمول کئی دن گزرے، ایک دن ایسا آیا اس دن وہ یہودی لڑکا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، اس طرح تاریخ میں آتا ہے 4 دن ہوئے وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ این ذالک الولد، وہ لڑکا کہاں ہے؟ انہ قد غاب منی من الخدمہ، وہ خدمت سے غائب ہو چکا ہے۔ قد مضت 4 ایام، 4 دن گزر گئے، وہ لڑکا ابھی تک نہیں آیا۔ وما ہوا السبب، کیا سبب ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ دیکھو صحابہ کا یہ ادب کا معمول ہوا کرتا، ہر بات میں معلوم بھی ہوتی تو آپ بولتے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، یہ ادب کا سلیقہ ہے، وہ صحابہ کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو گھر بھیجے، بھیج کے کہنے لگے جاؤ جا کے معلوم کرو، دریافت کرو وہ لڑکے کا حال کیا ہے۔ تو وہ جیسے ہی جاتے ہیں، جا کے صحابی دوڑ کر آ کے کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ وہ لڑکا تو بیمار ہو چکا ہے، 4 دن سے سخت بیمار ہے، آپ کے پاس حاضر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کے لڑکا یہودی ہے، ادھر مسلمانوں کے رسول ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربان جائیں آپ کے اخلاق پر۔ تو آپ نے فرمایا چلو ہم اس
بیمار کی پرسان حال کرنے کے لیے جائیں، بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے جائیں گے، تو صحابہ تعجب میں کیا ہے کہ وہ یہودی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیر خواہی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی غیر مسلم بھی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، مسلمان کے لیے حق ہے کہ وہ غیر مسلم کی مدد کرے، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے یہودی ہو. اگر مدد وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اس کی مدد کرنا یہ ایمان اور اسلام کے آداب میں سے. تو غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے گھر گئے تو بہت سخت بیمار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہ یہودی کے لڑکے کے بستر پر بیٹھ جاتے ہیں. آپ جیسے بستر پر بیٹھ گئے تو گھر والے پریشان، تو بولے یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، یہ ایک غریب یہودی کے گھر آئے ہیں. آپ اس کے بستر پہ بیٹھ کر اس کی پرسان حال کرتے ہیں. کیا ہوا؟ تو لڑکا کہنے لگا اے محمد میں بیمار ہو چکا ہوں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس کی ماں ایک دوسرے کمرے میں ہے، باپ سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ لڑکا بستر پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اسلم یا ولد، اسلم یا شاب. تو آپ کہتے ہیں اے لڑکے تو مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ لے. یہ سن کے وہ لڑکا تعجب پڑھنے لگا، رسول اللہ مجھ کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب وہ بچہ تھا، وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، کروں کیا؟ والد یہودی، بیٹا یہودی، ماں یہودن، اب کیا کریں؟ بیٹا اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے تو والد مسکراتے ہوئے کہتے ہیں مسلمانوں کے رسول اگر کلمہ پڑھنے کے لیے تجھ کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا اسلام میں داخل ہو جا، تو اسلام میں داخل ہو جائے گا تو جنت میں بھی داخل ہو جائے گا. یہ کہنا تھا، اسی وقت وہ نوجوان اپنے زبان سے نکالتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہوئے وہ مسلمان ہو گیا. تو اب یہاں پر صحابہ کرام جب گھر سے واپس نکل رہے تھے، رسول اللہ کا قدم مبارک اس لڑکے کے گھر سے آپ نکال رہے تھے، آپ ادھر قدم اپنا اس کے دہلیز سے رکھنے سے پہلے فرشتے آ کر اس نوجوان جو مسلمان ہوا تھا چند لمحے ہوئے تھے اس کی روح قبض ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ دیکھ کے تعجب میں پڑھنے لگے صحابہ یا رسول اللہ یہ کیسا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس بندے کو پوری زندگی یہودیوں کے کام کیا، مسلمانوں کے علاوہ کام کیا، مرنے سے چند لمحے پہلے اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرمایا اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. پھر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اس کو جو یہ نیکی ملی، اس کو جو بدلہ ملا، یہ کیسے ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں اس کے والد مسلمان نہیں تھے، والدہ مسلمان نہیں تھی، نہ ہی یہ لوگ دین کا کام کرنے والے تھے، بلکہ یہ یہودی لڑکا، یہ غیر مسلم لڑکا تمہارے رسول کے جوتوں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا. نالین مبارک کی قدر کرنے کی برکت سے اللہ اس کی قدر کیا اور اس کو کلمہ نصیب فرما دیا. یعنی رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے آپ سے وابستہ ہر چیز سے محبت کریں اور رسول اللہ کی تعلیمات سے بھی محبت کریں. اتنی اور ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے. دیکھیں اصحاب کرام اور اولیاء کرام رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اس طرح بساتے تھے، اس طرح ان کا اٹھنا ان کا جاگنا اللہ اور رسول اللہ ہوا کرتا. ایک شہر میں دلہا دلہن کی بارات جاری تھی. وہ بارات جاتے رہتے، پہلے زمانے میں نہ یہ GPS ہوتا تھا نہ یہ روڈ اس طرح ہوتے تھے، جنگل سے گزرنا پڑتا تھا. تو لہٰذا وہ لوگ جنگل سے گزرتے گزرتے وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، راستے ہی بھٹکنا تھا. اب ان کو راستہ معلوم نہیں ہو رہا کہاں سے داخل ہونا. اب کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، بھٹک رہے. اللہ والوں کی طاقت کیسی ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں. اللہ والوں کی طاقت ایسی ہوتی ہے جہاں ہمارے دماغ رکتا وہاں سے ان کا دماغ شروع ہوتا. تو فرماتے ایک بزرگ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے تھے. تو وہ باراتیوں میں سے ایک شخص گیا، جا کے کہنے لگا حضرت ہم راستہ بھول گئے، ہمارا شہر نہیں مل رہا. تو بولے کون سے شہر جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں احمد پور جانا ہے، احمد پور. تو انہوں نے کہا بالکل میں احمد پور تم کو پہنچا دوں گا.
تو وہ بزرگ شخصیت، وہ اللہ والے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بارات کو کہتے ہیں میں جدھر جاتا ہوں تم ادھر آؤ، یہ بزرگ چل رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا آپ اللہ والے ہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، اگر جلدی احمد پور آپ اپنی دعاؤں سے پہنچا دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بالکل پہنچا دوں گا، بل اپنی نگاہوں کو تھوڑا نیچے رکھو اور تھوڑا تم تصور کرو کہ احمد پور آپ پہنچ جاؤ گے۔ جیسے نگاہوں کو نیچے رکھتے رکھتے وہ جا رہے تھے، تھوڑی دور پہنچتے ہیں، آپ نے کہا نگاہ اٹھاؤ، جیسے نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ دیکھ کے تعجب پڑ گئے، ہم تو جانا احمد پور تھا، یہ کوسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو ایک ہی احمد پور کو جانتے ہیں جہاں پر احمد مصطفیٰ رہتے ہیں، اس کو ہم احمد پور کہتے ہیں، اس لیے ہم تم کو مدینہ پہنچا دیے۔ اب وہ لوگ خوش گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے کئی دنوں بعد۔ کہنے کا مطلب محبت رسول اللہ کی ایسی ہونی چاہیے کہ وقتی نہیں، تھوڑی وقتی محبت میں آپ رہ گئے، آپ وہاں سے نکل گئے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے گی۔ اور ایک واقعہ مجھے آپ کو یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا دنیا میں، کامل اگر ہے تو وہ رسول اللہ ہے۔ ہمارے اندر کئی خامیاں ہیں، میرے اندر خامیاں، آپ کے اندر خامیاں ہیں، مرنے سے پہلے ہم کوئی کمال کو پہنچ کے نہیں مر سکتے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی ذات کامل ہے، ہمارے اندر خامیاں ہی ہیں۔ تو غرض کے ہم کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی رسول اللہ پہ درود پڑھ کے محبت کرتا، کوئی سنتوں کو ادا کر کے محبت کرتا، آپ کے سنتوں پہ چل کے محبت کرتا، کوئی رسول اللہ کے نام پہ دعوت کر کے محبت کرتا، یہ بھی اس کی محبت ہے۔ اب اس کی محبت رسول اللہ کی محبت کیا ہے میں نہیں معلوم۔ کوئی آ کے نوالا اٹھا رہا، اس کے دل سے درود شریف نکل گیا اور وہ درود شریف رسول اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سمجھو اس کی دعوت ہی قبول ہو۔ تو ہر ایک کی محبت کے تقاضے، کوئی تسبیحاں بانٹ رہا رسول اللہ کی محبت میں، کوئی غریبوں کی مدد کر رہا، غرض کے ہر ایک کی محبت کے تقاضے ہیں۔ تو ہم جتنا ہو سکے جیسا ہو سکے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ایک واقعہ میں مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، کیونکہ ہم جتنے چیزیں ادا کرتے ہیں وہ ادا، مثال کے طور پر ہم درود بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے بارگاہ میں درود کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا امتی فلاں امتی، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کے بارگاہ میں درود کو پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ اس کے درود کو قبول فرماتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ اس کے درود کو سن کر مسکراتے ہیں۔ تو امت کے عمل سے رسول اللہ مسکراتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سرکار کے دور میں ایک صحابی تھے، صحابی کا عمل یہ تھا وہ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ دن میں دعوت دے رہے، کئی لوگ نعوذ باللہ پتھر برسا رہے، آپ کو گالیاں دے رہے، برا بلا کہہ رہے، تو سرکار مسکراتے ہوئے آتے تھے، لیکن دل میں تکلیف ہوتی تھی، ارے میری امت، میں ان کو دعوت کے لیے بلا رہا ہوں، یہ مجھ کو گالیاں دے رہے۔ مسجد میں آ کے بیٹھا کرتے، خاموش رہتے، جب غمزدہ رہتے تو وہ صحابی آتے تھے، آ کے رسول اللہ کے سامنے بعض ایسی باتیں بیان کرتے جن باتوں کو سن کر رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی، سرکار مسکراتے تھے، اور جب سرکار مسکراتے تھے تو ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ یہ ایک عمل کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا عمل وہ ہوا کرتا، جب بھی وہ دوسرے گاؤں جاتے تھے، دوسرے گاؤں کو جب واپس آتے تھے تو سرکار کے لیے شہد اور پنیر خرید کے لاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے شہد اور پنیر محبت میں خرید کے لے کر آتے تھے، آ کے سرکار کے بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو سرکار لیے، کھائے۔ پھر کچھ دن بعد، اب یہ جو صحابی تھے اتنے مالدار نہیں تھے، غریب تھے، محتاج تھے، تھوڑے دن بعد آئے، ان کا ہر عمل ایسا ہوتا تھا سرکار ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، ان سے خوش ہوتے تھے۔ یہ تو ایک دن شہد لائے، پنیر لائے، سرکار کھائے، صحابہ کھائے۔ ایک ہفتے کے بعد 3-4 لوگ پھر آ گئے، آئے تو کہنے لگے وہ فلاں شخص کہاں ہے یا رسول اللہ؟ تو بولے کیوں؟ تو بولے وہ شخص ہم سے قرضہ لیے۔ تو سرکار بولے چلو ان کو بلا کے لے کے آؤ جو قرضہ لیے۔ اب وہ صحابی جو شہد اور پنیر لائے تھے وہ خاموش آ کے ہاتھ بند کے رسول اللہ کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو خوش کرنے کے لیے میرے پاس مال نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ شہد
یہ پنیر قرضے میں لے کر آیا ہوں، اب یہ قرضہ مانگنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ سنتے تھے تو رسول اللہ مسکراتے تھے، تو بولتے جب تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو شاید خرید کے کیوں لائے؟ تو فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ کے لیے خرید کے لگا رہا تھا۔ تو سرکار مسکرا کے وہ پیسے ان کو دے کے ان کو واپس بھجواتے تھے، اور صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کیوں یہ صحابی کو آپ اتنا قریب رکھا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابی اگرچہ کہ غریب ہے، اگرچہ کہ محتاج ہے، عمل میں بھی اتنا پختہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ بولتے تھے اس کے اوپر کوڑے لگے، ان سے کیوں محبت کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، میرے عمل سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم تمام مومنین کو چاہیے کہ ہمارے زندگی میں رسول اللہ کے محبت کے اسباب کو ہم اپنائیں، ہم خود تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، نیک کام کرنے کی کوشش کریں، اس میں رسول اللہ کی محبت کو آپ اجاگر کریں۔ ہسپتال میں جائیں، آپ میوہ بانٹیں، بانٹ کے کہیں رسول اللہ کے نام پہ میوہ بانٹا جا رہا ہے۔ آپ کھانا کھلاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، غریبوں کے پاس جا کے بانٹو، یا رسول اللہ کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے۔ تو کم سے کم ان تعلیم پر تو عمل نہیں کرے گا، کم سے کم رسول اللہ کا نام تو بھی اس کو معلوم ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مومنین کو رسول اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے نام کو رب نے جیسا بلند کیا ہے مولا، اس پر ہمیں آپ کے نام کو بلند و بالا کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کی طرف جا گیا۔